अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक अक्लमंद लकड़हारे की कहानी लेके आई हूँ। तो चलें हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बादशाह ने मुल्क भर में अजीब सा ऐलान करवाया कि जो भी बादशाह को अपनी ऐसी 3 ख्वाहिशात बताए जिसे पूरी करके बादशाह को सच्ची खुशी हासिल हो, अगर ऐसा ना हुआ तो उस शख्स को कैद कर लिया जाएगा, जबकि जीतने वाले को 1000 सोने की अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। गांव में एक अक्लमंद लकड़हारा रहता था। लोगों ने उसे मुकाबले का मशवरा दिया, जिसे लकड़हारे ने पसंद किया। बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर नाकाम रहे। उन सबको बादशाह ने कैद खाने में डाल दिया। जब लकड़हारे की बारी आई तो वो बोला, हजूर वाला, मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मैं आपको अपनी तमाम ख्वाहिशात एक साथ ना बताऊं, बल्कि एक एक करके बताऊं। बादशाह ने कबूल कर लिया। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मैं बादशाह को 1 महीने के लिए कैद खाने में डाल दूं। ये सुनते ही बादशाह गुस्से से आग बगोला हो गया, लेकिन क्योंकि बादशाह ने तमाम दरबारियों के सामने वादा कर लिया था, लिहाजा 2 सिपाहियों ने बादशाह को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया। चूँकि अब बादशाह दरबार में नहीं था, लिहाजा वज़ीर ने अक्लमंद लकड़हारे से उसकी तीसरी ख्वाहिश पूछी। लकड़हारे ने कहा, वज़ीर मोहतरम, मैं आपको अपनी तीसरी ख्वाहिश 1 घंटे बाद बताऊंगा। वज़ीर इसकी बात मान गया। 1 घंटा गुजरने के बाद उसने कहा, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि बादशाह सलामत को इज़्ज़त के साथ कैद खाने से वापस लाया जाए। कैद खाने से निकलने के बाद तो बादशाह की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। वो समझ गया कि लकड़हारा बहुत ज़हीन है। उसने बाकी लोगों को भी रिहा कर दिया और लकड़हारे को 1000 सोने की अशरफियों के अलावा अपना मशीर भी बना लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर काम अक्लमंदी से और सोच समझकर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है एहसास। तो चलें हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। उमर और हादी को सैर करने का बहुत शौक था। इतवार की छुट्टी थी। दोनों ने जंगल जाकर घूमने का मंसूबा बनाया। इससे पहले वो कभी जंगल में नहीं गए थे। जंगल की पुरसकून खामोशी में दरख्तों के दरमियान चलते चलते उनकी नजर एक नन्हे से खरगोश पर पड़ी, जो उनकी तरफ मासूमाना नजरों से देख रहा था। उमर ने अपने बैग से बिस्किट निकालकर खरगोश को दिया, जिससे वो मुंह में दबाकर एक तरफ भाग गया। दोनों ने जंगल में खूब मजे किए, तितलियों के पीछे भागे, घास में लोट पोट हुए, दरख्तों पर चढ़े और उतरे। खाना खाकर दोनों ने वापस घर जाने का इरादा किया, मगर ये क्या, वो दोनों चारों तरफ से घने दरख्तों में घिरे हुए थे और फैसला नहीं कर पा रहे थे कि वापसी के लिए किस तरफ जाएं। उमर का ख्याल था कि दाएं तरफ से वापसी का सफ़र शुरू करना चाहिए, जबकि हादी बाएं तरफ जाना चाह रहा था। उमर डर रहा था कि वो किसी जंगली जानवर के हत्थे ना चढ़ जाए। अचानक दरख्त के पीछे से नन्हा खरगोश निकला और उमर के पाँव पर अपना सर सिलहाने लगा। देखो हादी, ये वही खरगोश है जिसे हमने बिस्किट दिया था, उमर बोला। खरगोश चंद कदम आगे गया और वापस पलटकर उनके पास आया। ऐसे 3 मरतबा हुआ। चौथी मरतबा जब खरगोश आगे बढ़ा तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो दोनों खरगोश के साथ जंगल से बाहर मौजूद थे। उन्होंने शुक्रिया के तौर पर बचा हुआ बिस्किट खरगोश को दिया, जिसे उसने फ़ौरन मुंह में दबा लिया। वो दोनों हंसी खुशी अपने घर को रवाना हो गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, ताकि कल को कोई हमारा भी एहसास करे। हमें एक दूसरे का एहसास करके, मोहब्बत का इज़हार करके एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। समी और समीर दोनों भाई थे। उनकी नानी का घर जंगल के करीब था। वो हर साल छुट्टियों में नानी अम्मा के घर 1 माह गुजारने जाते थे। नानी अम्मा उन्हें देखकर बहुत खुश होती, मगर वो जब वक्त पे वक्त घर से बाहर निकल जाते तो नानी अम्मा बेहद परेशान
ہو جاتی تھیں۔ اب نانی اماں نے انہیں سختی سے باہر جانے سے منع کیا تھا کیونکہ جنگل قریب تھا اور وہ دونوں جنگل کا ہی رخ کرتے تھے۔ نانی اماں کو یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن سمی اور سمیر نے نانی اماں کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور شام کے وقت چپکے سے نکل کر جنگل میں جا پہنچے۔ آج ہوا تیز چل رہی تھی۔ وہ دونوں خطرے سے بے خبر باتیں کرتے ہوئے جنگل کے بیچ میں پہنچ گئے۔ اچانک ہی ایک دیو ان کے سر پر پہنچ گیا۔ دونوں بہت ڈر گئے۔ ساتھ ہی دیو نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس کی آواز سے آس پاس کے جانور بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور پرندے اڑ گئے۔ سمی اور سمیر کی تو خوف سے بری حالت ہو رہی تھی۔ انہیں نانی اماں کی نصیحتیں یاد آ رہی تھیں، مگر اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں نافرمانی کی سزا ملنی تھی۔ سمی اور سمیر، کہاں ہو تم دونوں؟ یہ پکارتے ہوئے نانی اماں ان دونوں کو ڈھونڈنے نکلیں۔ نانی اماں پڑوس کے لڑکے کے ساتھ لالٹین لیے جنگل میں دونوں کو تلاش کر رہی تھیں کہ اچانک جنگل کے درمیان میں دونوں بے ہوش پڑے نظر آئے۔ نانی اماں نے دونوں کو بلایا تو دونوں ہوش میں آ کر رونے لگے اور نانی اماں سے آئندہ اکیلے گھر سے باہر جانے سے توبہ کی اور نانی اماں سے معافی مانگنے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر نانی اماں نے بھی دونوں کو معاف کر دیا۔ ایک چونٹی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں ایک ٹڈا ملا۔ ٹڈا کہنے لگا، چونٹی بہن ذرا رک جاؤ۔ چونٹی رک گئی، پوچھنے لگی کیا بات ہے؟ ٹڈے نے کہا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، آؤ باغ میں کھیلیں۔ چونٹی نے کہا، میں کیسے کھیلوں؟ مجھے دانے اکٹھے کرنے ہیں۔ جب برسات آئے گی تو چھوٹی چھوٹی چونٹیاں کیا کھائیں گی؟ مجھے گھر بھی ٹھیک کرنا ہے، برسات کے پانی سے گھر ٹوٹ سکتا ہے۔ ٹڈے نے کہا، ہم تو کھیلتے ہی ہیں جی۔ ایک دن بادل آ گئے، بارش ہونے لگی۔ ٹڈا بھیگتا ہوا آیا، چونٹی کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہنے لگا، چونٹی بہن مجھے بھی اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دو، میں بری طرح بھیگ چکا ہوں۔ جب تک بارش رہے گی اس وقت تک یہیں رہوں گا، پھر چلا جاؤں گا۔ چونٹی بولی، بھائی ٹڈے، تم نے سارا سال کام نہیں کیا، تم نے اپنا گھر نہیں بنایا، مشکل وقت کے لیے کچھ اناج بھی جمع کر کے نہیں رکھا، جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ جو سستی کرے اس کی سزا یہی ہے۔ ٹڈا گڑ گڑایا، چونٹی بہن اس بار معاف کر دو، آگے سے محنت کیا کروں گا۔ چونٹی نے ٹڈے کو چاول کے کچھ دانے دیے، کہنے لگی، لو کھا لو، لیکن میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹڈا روتی شکل لیے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری اسٹوریز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک چوہے اور شیر کی اسٹوری لے کے آئی ہوں، تو چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیر رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ شیر وہاں سو رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک چوہا آیا اور شیر کے بالوں میں گھس کر کھیلنے لگا۔ شیر کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ چوہا ڈر گیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ شیر کو چوہے پر رحم آ گیا اور اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ جاتے جاتے چوہا کہنے لگا، آپ نے میری مدد کی، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک دن اسی جنگل میں کچھ شکاری آ گئے اور ایک جال ڈال کر شیر کو پکڑ لیا، اور اچانک وہی چوہا وہاں پر آ گیا اور اس نے اپنے تیز دانتوں سے سارا جال کاٹ دیا، جس کی وجہ سے شیر اس جال میں سے آزاد ہو گیا۔ شیر نے آزاد ہو کر چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہا کہنے لگا، اس میں شکریہ کی کیا بات، آپ نے میری مدد کی تھی تو آج میں نے آپ کی مدد کر دی۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے
ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے تاکہ جب کوئی ہم پہ مصیبت آئے یا ہم پہ کوئی مشکل آئے تو کوئی دوسرا بھی ہمارے کام آ سکے. ٹھیک ہے، تو آج کی اسٹوری آپ کو کیسی لگی آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی اسٹوری لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے تھرسٹی کرو، مطلب پیاسا کوا. تو اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بہت گرمی پڑ رہی تھی. ایک کوا پانی کی تلاش میں پیاسا ادھر ادھر اڑ رہا تھا کہ اچانک کوے کی نظر پانی کے گھڑے پر پڑی. وہ پانی کے گھڑے کے پاس پہنچا لیکن اس نے دیکھا کہ پانی گھڑے میں اتنا موجود نہ تھا کہ کوے کی چونچ پانی تک پہنچ سکے. کوا بہت چلاک تھا. کوے نے ترکیب سوچی کہ کیوں نہ گھڑے میں اتنے کنکر ڈالے جائیں کہ پانی اوپر آ سکے. کوے نے کنکر ڈھونڈنا شروع کیے اور وہ بہت سے کنکر جمع کر کے لے آیا. 1 2 3 اور ایسے کئی کنکر کوے نے گھڑے میں ڈالے جس کی وجہ سے گھڑے کا پانی اوپر آ گیا اور اتنا اوپر آ گیا کہ کوے کی چونچ بآسانی پانی تک پہنچ گئی. کوے نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور ایک درخت پر بیٹھ کر آرام کرنے لگا. تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ہم اپنی سمجھ سوجھ بوجھ سے ہر کام کو آسان بنا سکتے ہیں. حصے پر بھیڑیوں کی حکومت کرنی تھی اور دوسرے چھوٹے حصے پر بھیڑوں کی حکمرانی تھی. اکثر دونوں میں کسی نہ کسی بات پر لڑائی ہو جاتی. بھیڑیے خون خوار اور طاقتور تھے، اس لیے بھیڑوں نے اپنی حفاظت کے لیے کتے پال رکھے تھے. جب بھیڑیے ان پر حملہ کرتے تو یہ کتے ان کا مقابلہ کرتے اور بھیڑیوں کو بھگا دیتے. کتوں کی وجہ سے بھیڑیں محفوظ تھی. جب بھیڑیوں اور بھیڑوں کو آپس میں لڑتے لڑتے ایک وقت گزر گیا تو جنگل کے چند دوسرے بڑے جانوروں نے بیچ میں پڑ کر دونوں میں صلح کرا دی. فیصلہ ہوا کہ دونوں طرف سے ایسی ضمانت دی جائے کہ امن قائم رہے. بھیڑیوں نے مشورہ پیش کیا کہ وہ اپنی جان سے پیارے بچے ضمانت کے طور پر بھیڑوں کے سپرد کریں گے اور بھیڑیں اپنے کتے ہمارے حوالے کر دیں. یہ بات بھیڑوں کو پسند آئی اور فیصلہ طے پا گیا. بھیڑوں نے اپنے کتے بھیڑیوں کو دے دیے اور بھیڑیوں نے اپنے بچے بھیڑوں کے حوالے کر دیے. ابھی تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بھیڑیوں کے بچوں نے اپنی ماں کو یاد کر کر کے رونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا. ان کی آواز سن کر بھیڑیے دوڑے دوڑے آئے اور غصے میں بھیڑوں سے کہا تو تم نے صلح کی خلاف ورزی کی ہے، آخر ہمارے بچوں کو کیوں مار رہی ہو؟ بھیڑوں نے ایک زبان ہو کر کہا نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، یہ تو خود چیخ پکار کر رہی ہیں، انہوں نے ہماری نیندیں حرام کر دی ہیں. بھیڑیوں نے چیخ کر جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو جب ہی چیختے پکارتے ہیں جب انہیں تکلیف پہنچائی جائے. یہ کہہ کر انہوں نے فوراً معاہدہ توڑ دیا اور مل کر بھیڑوں پر حملہ کر دیا. کتے ان کے ساتھ نہیں تھے جو ان کی حفاظت کرتے. ذرا سی دیر میں بھیڑیے سارے بھیڑوں کو کھا گئے.